حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی ولعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات پڑھیں ارباب عزا قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، اس میں آپ نے الحمدللہ اس عشر محرم الحرام کی 8 مجالس کو بخوبی سماعت فرمایا، جس میں ہمارا موضوع تھا شان ولایت اور پیغام ولایت، یعنی جو آل محمد وہ کتنی عظمت و شان کے مالک ہیں اور ان کے پاکیزہ پیغامات ہمارے لیے کتنے باعث ہدایت ہیں۔ لہذا یہ فرش عزا پیغام ولایت کا ایک منہ بولتا اور عملی ثبوت ہے، جہاں سے حسینیت کی ترویج ہوتی ہے، جہاں سے حسینیت کی تعلیمات ملتی ہیں، جہاں سے کردار حسینی سننے کو ملتا ہے، جہاں سے اصحاب حسینی کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں سے حسین ابن علی کی مناجات بیان ہوتی ہیں، جہاں سے حسین ابن علی کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر حسین ابن علی کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے، تو ان تمام کمالات، فضائل، اخلاق، سیرت، مناجات، ان کے مصائب، ہر ایک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم حسین ابن علی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ نظر کریں اور ان پہلوؤں پہ نگاہ کرتے ہوئے اپنے کردار کی طرف دیکھیں، جہاں خطا اور غلطی نظر آئے پاک کردار کے آئینے میں اپنے کردار کی اصلاح کرتا۔ ویسے تو مومن کے بارے میں کہا گیا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ کیا مطلب مومن کے لیے آئینہ ہے؟ یعنی مومن ایک علی والا، ایک پاک کردار علی والے کو دیکھے تو اس کے پاک کردار کو دیکھتا جائے، اپنی اصلاح کرتا جائے۔ یہ نماز علی والا ہو کے علی کے سجدوں کی سنت کو بجا لاتا ہے، علی کے روزوں کی سنت کو بجا لاتا ہے، علی کی داڑھی کی سنت کو یہ رکھے ہوئے ہے،
علی کی سخاوت جیسی سنت کو ادا کرتا ہے، علی کی سنت غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اسی کی طرح جیسے اس نے علی کے کردار کی خیرات سے خود کو باکمال بنایا، میں بھی اسی کی طرح مانتا تو میں بھی علی مولا کو ہوں، میں بھی علی کے پاک کردار کو اپنا کے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں، اپنی غلطیوں کو دھلوا دوں، اپنے گناہوں کو معاف کرا لوں، میں بھی اپنے نقائص اور عیوب کو علی کے فضائل و کردار کے آئینے میں اپنے اندر خوبیاں پیدا کروں اور اپنی اصلاح کر لوں۔ تو لہذا مومن کو دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ تو اب مومن کے بارے میں ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کا اچھا کردار دیکھو تو اس کو اپنانے کی کوشش کرو، ورنہ حدیث میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر شمار ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے دنیا والے کہیں گے جس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے رہتا ہے یہ اسی کے دین پر ہے۔ یعنی ہم معاشرے میں کسی نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے، حاجی کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی زوار کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی با کردار کے ساتھ بیٹھیں گے، دیندار کے ساتھ بیٹھیں گے، لوگ کیا کہیں گے اب بڑا بدل گیا ہے، ماشاءاللہ نمازیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ماشاءاللہ دینداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، با کمال لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، با اخلاق لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر بیٹھ گئے ہم شرابیوں کے ساتھ، اگر ہم بیٹھ گئے جواریوں کے ساتھ، اگر ہم بیٹھ گئے بے بد کرداروں کے ساتھ، ہمیں دنیا والوں نے گناہ کرتے نہیں دیکھا، وہ کیا کہیں گے فلاں کے بیٹی کو خیر ہے آج کل شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آج کل جواریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، حالانکہ کسی نے جوا کھیلتے نہیں دیکھا، کسی نے شراب پیتے نہیں دیکھا، کسی نے بد کرداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا انسان کو بدنام کر گیا۔ یہی مومن کو مسلمان کو سوچنا چاہیے، جب عام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دنیا والے میرا حشر نشر لوگوں کے دین پر کرتے ہیں تو میں یہ تو سوچوں کل قیامت کے میدان میں بھی میں نے نبی کا امتی بن کے اٹھنا ہے، میں بھی دیکھوں کہ میں نے کس کو امام مانا ہے، با پاک کردار کے مالک کو یا سیاہ کار کو۔ اس لیے قیامت والے دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو لہذا انسان اپنے امام کے انتخاب میں بھی فکر کرے، غور کرے کہاں میں انتخاب کر رہا ہوں، کس کے ساتھ اٹھوں گا، کس کے ساتھ بیٹھوں گا، تو لوگ مجھے اسی کے ساتھ شمار کریں گے۔ تو خوش نصیب ہے اگر کوئی امام حسین ابن علی کے فرش یزا پہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، تعلیمات حسین ابن علی کو سننا اور اس پہ عمل کرنے کو اپنی زندگی کا شیوا قرار دے، تو لوگ کیا کہیں گے ماشاءاللہ حسین کے چاہنے والے نے بڑا بدلا ہے، بڑی اصلاح کی ہے، بڑا اپنے کردار کو تبدیل کیا ہے۔ جس طرح سے کوئی شخص اگر خطاکار ہو گناہگار ہو حج پہ چلا جائے 40 دن کے بعد اگر واپس آ جائے، اگر وہی پہلے والی حالت، وہی بد کرداریاں، وہی شراب، وہی سود خوری، وہی حرام خواری ہو، دنیا والے کیا کہتے ہیں بڑا حاجی بن کر آیا ہے، اپنے آپ کو بدل کر نہیں آیا۔ معلوم ہوا 40 دن جو حج پہ گیا اس کی ذمہ داری تھی حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو بدلے، نہ بدلا تو اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اور میرا دوست عزادار حسین ابن علی، تو 2 ماہ 8 دن حسین کی فرش عزا پہ آتا ہے، محرم اور صفر، اور 8 دن ربیع الاول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے شاہ کی عزاداری؟ 2 ماہ 8 دن غم مناتے ہیں نا حسین ابن علی کا، سوگ رکھتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں،
2 ماہ 8 دن ہم نے حسین کا غم منایا، ہم حسین کی مجلس میں جاتے رہے۔ حاجی 40 دن بعد بد کردار بنے تو دنیا معاف نہیں کرتی۔ جو حسین کی عزاداری میں 2 ماہ 8 دن عزادار رہ کے حسینیت کو سن کے پھر بھی اپنے آپ کو نہ بدلے، پھر خدا معاف نہیں کرتا۔ تو نے اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں، لہذا کردار حسین کی بڑی اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہماری مائیں بہنیں پردے میں، عزادار میری مائیں بہنیں جو مجلس عزا میں آتی ہیں، جو اپنے سروں پہ ردا، اپنے سروں پہ حجاب، اپنے سروں پہ پردہ کر کے آتی ہیں، سعادت مند ہیں۔ یہ اپنے عمل سے بی بی زینب کے پردے کی تبلیغ کرتی ہیں، یہ اپنے عمل سے جناب زہرا کی چادر کی تبلیغ کرتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی تبلیغ نہیں ہے، یہ کردار آل محمد کی تبلیغ ہے، بہت سعادت ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں بعض بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ایک کسی بچی کا نام رکھتے ہیں ردا زہرا، سنتے ہیں؟ ردا کا مطلب کیا ہے؟ چادر۔ یا پھر نام رکھتے ہیں حجاب زینب، بی بی زینب کا حجاب رکھ دیا۔ یا پھر اسی طرح سے بچی کا نام رکھتے ہیں کسا فاطمہ، کسا کا مطلب بھی چادر ہے، حدیث کسا چادر والی حدیث، تو کسا فاطمہ یعنی فاطمہ زہرا کی چادر۔ یہ جو ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، بچیوں کے، ردا زہرا، زہرا کی چادر، کسا فاطمہ، فاطمہ کی چادر، حجاب زینب، تو اب ہم نے نام تو رکھ دیا پردے اور چادر کا۔ کیا آل محمد اسی پہ راضی ہیں ہم اپنی بچیوں کے نام حجاب اور چادر پہ رکھ لیں لیکن بچیوں کو حجاب نہ کرائیں، بچیوں کو ردا نہ چادر نہ پہنائیں؟ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اللہم صلی علیہ 9 سال کی بچی، چاند کے حساب سے بچی 9 سال کی ہوتی ہے، اس کے اوپر شرعی پردہ واجب ہو جاتا ہے، حجاب کرنا واجب ہے۔ وہ صرف اپنا چہرہ اور اپنے 2 ہاتھ نامحرم کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، وہ بھی بغیر میک اپ کے اور ہاتھوں پہ بغیر زینت کے۔ حجاب پردہ 9 سال کی بچی پہ واجب، لیکن ہمارے ہاں ہم کتنی تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، کتنی اصلاح کر رہے ہیں؟ حجاب اور پردہ واجب اسلام میں۔ مصائب میں آپ سنتے ہیں ذاکرین سے، لیکن میں اس کو پیغام میں پڑھا کرتا ہوں، مصائب میں بھی پڑھتا ہوں لیکن اس کو پیغام حسینی میں بیان کرتا ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیام حسینی کو آگ لگی نا تو میں نے دیکھا خیمے سے ایک 4 سالہ بچی نکلی ہے جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے۔ میں آگے بڑھ کر میں نے کہا اے شہزادی مجھے اجازت دے، میں تیرے اس کرتے سے، تیری قمیض سے آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خیام حسینی سے نکلنے والی بچی، حمید ابن مسلم کہتا ہے اتنی بامعرفت تھی، اسلام کی اتنی معرفت رکھتی تھی، کہتی ہے خبردار نامحرم میرے بدن کو نہیں چھو سکتا، ہم آل محمد۔ 4 سال کی بچی بدن کے لباس کو آگ لگی ہوئی ہے، بی بی برداشت نہیں کرتی نامحرم میرے بدن کے کپڑے سے آگ بجھائے۔ ذرا خود سوچو، جو خیام حسینی سے نکلنے والی بچی یہ پسند نہیں کرتی میرے بدن کی آگ بجھانے کے لیے نامحرم آگے ہاتھ بڑھائے، کیا حسین کے امام حسین اس بات پہ راضی ہیں کہ ہماری پردے دار عورتیں اپنا پردہ نامحرم مردوں کے سامنے اتار دیں؟ وہ پسند نہیں کرتی۔ یعنی امام حسین نے تو اتنی تربیت کی ہے پردے کی، اور مولا علی کو مانا ہے تو مولا علی کی کیا مانی ہم نے؟
مولا علی فرماتے ہیں مرد کی غیرت کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی عورت کے پردے سے کرو. عورت جتنی با پردہ ہوگی مرد اتنا غیرت مند ہوگا. عورت جتنا بے پردہ ہوگی مرد اتنا بے غیرت ہوگا. ہم تو لوگوں کو کہہ دیتے ہیں فلاں بے غیرت ہے. بہت بڑا گناہ ہے کسی کو گالی دینا, مومن کو کہہ دینا, مومنہ کو کہہ دینا. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کسی کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے, اس کی اپنے غصے کو نکال کے کسی کو بے غیرت نہ بنا. علی مولا فرماتے ہیں بلکہ دیکھ کسی کی مستور کے پردے کو, جتنا وہ پردے کا لحاظ کرتا ہے اتنا غیرت مند ہے, جتنا پردہ اترواتا ہے مجھ علی کی نگاہ میں وہ بے غیرت ہے. لہذا اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ خاتون کو اس کی آزادی کو سلب کرتا ہے. اسلام کسی کی آزادی کو سلب نہیں کرتا. اسلام پردے کے ذریعے سے خاتون کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ بات بتانے کی بھی نہیں ہے, یعنی اشارے میں اگر میں کروں, آپ لوگ اتنا جانتے ہیں یہ جب سے موبائلوں پہ عورتوں نے اپنے پردوں کو اتارا ہے, نامحرم اجنبیوں سے تعلق جوڑا ہے, کتنے گھروں کی عزت و ناموس پامال ہوئی ہے. وجہ کیا بنی؟ یہی پردہ, آزادی. ذمہ داری ہے آپ والدین کی اور میری. یاد رکھیں زمانہ اتنا نازک ہے, اپنی عزت اور آبرو سے آپ کے لیے حفاظت کرنا واجب ہے. کبھی اپنی بیٹیوں کو موبائل لے کر آزاد نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی صحیح ہو, آپ صحیح ہو, آپ کی تربیت صحیح ہو, لیکن زمانے کے بد نصیب لوگ, بد کردار لوگ ہمارے گھر کی عزت و ناموس کو ورگلا کے پھر ان کو بے دین اور بد کردار بنا دیں. ممکن ہے یہ. لہذا کبھی بھی بھروسہ نہ کر. بچیاں 14 سال کی بچی ہے, 15 سال کی, 16 سال, بیچاری نادان ہے, اس کو کیا سمجھ. معاشرے کے شیطان جوان ان کو بہکاتے ہیں, پھر ان کو باہر بھاگنے پہ مجبور کرتے ہیں, پھر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. لہذا اپنی بچیوں کی, اپنی عزتوں کی, اپنی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کبھی آزاد موبائل نہ دیں. ضرورت آپ کو, آپ کی بیوی کو. ہمیں اپنی اولاد کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہیے, ہمیں اپنی اولاد کے ہاتھ میں ناج البلاغہ دینا چاہیے, ہمیں اپنی اولاد کے ہاتھ میں آل محمد کی تعلیمات اور یہ فرمودات دینی چاہیے. ہم نے اپنی اولادوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے, ان کو سارے جتنے دنیا جہان کے ولاگرز ہیں ان ولاگ کرنے والوں کے نام بھی آتے ہیں, ان کے چٹکلے بھی آتے ہیں, ان کے لطیفے بھی آتے ہیں, ان کی باتیں بھی یاد ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے آل محمد نے انسانی زندگی گزارنے کے ڈھنگ کیا بتائے, انسان کے اعلیٰ اخلاق کے طریقے کیا بتائے, والدین کے احترام کیا بتائے, رشتہ داروں سے محبت میل جول کے طریقے کیا بتائے. یہ کرتے ہیں. اپنے گھروں میں کتاب لے کر آئیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تہذیب الاسلام, علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی بڑی عظیم کتاب ہے, جس میں بچے کی ولادت سے لے کر وفات تک سارے آداب حدیثوں کی شکل میں جو آل محمد نے بیان کیے ہیں سارے اس میں بیان. حتیٰ کہ گھر میں حیوان رکھنا ہو تو کیسا رکھو, تمہارے کھیت ان کی برکت لینی ہو تو کیسی لو, کون سے کام زندگی میں نحوست لاتے ہیں, کون سے کام زندگی میں برکت لاتے ہیں, کون سے کام انجام دینے سے انسان کی اولاد نہیں ہوتی, کون سے کام انجام دینے سے انسان کا بیٹا زانی بنتا ہے, انسان کا بیٹا جو ہے وہ بد کردار بنتا ہے, کون سے کام سے انسان کا بیٹا دشمن آل محمد پیدا ہوتا ہے. یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. آل محمد نے تو سارا کچھ بتا دیا, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں. علم دوست بنو, علماء کو سنو,
علم کی باتیں سنو. میں یہ نہیں کہتا ذاکرین کو نہ سنو. میرا دوست ذاکر جو آتے ہیں ذکر آل محمد کرنے والے، وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے وہ مصائب آل محمد بیان کریں. وہ ہمیں دین دے سکتے ہیں؟ کیا ان کو احکام شریعت کا علم ہے؟ وہ مذہب کی ترجمانی نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، وہ قرآن کا صحیح ترجمہ بیان نہیں کر سکتے. کوئی یہ نہ سمجھے میں ذاکرین کے خلاف ہوں، نہ، میرا ایمان ہے جو ذکر آل محمد ذاکر ذکر کرتا ہے، جو قرآن کے مطابق پڑھے، 14 کے فرمان کے مطابق پڑھے، ایسے ذاکر کا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس کے ہاتھ کا بوسہ دینا بھی عبادت ہے. ہم ذاکرین کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ذکر کرو یا قرآن کے مطابق یا 14 کے فرمان کے مطابق. آنے والا آئے آل محمد کے علم کی خیرات لے کر جائے. ہم لوگوں کا معیار کچھ اور بن چکا ہے. جب ہمارا علم علمی، ہمارا معیار علمی نہیں ہوگا تو پھر ہم دین کا نقصان کریں گے. اب دیکھ لیجیے، کل چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ 2 دن سے سوال ہو رہا. کل 8 محرم آپ کے بہادر پور قریبی آپ مہندی حضرت شہزادہ قاسم کی نکالی گئی اور ذاکرین کھڑے ہیں. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ڈھول بج رہے ہیں، توتیاں بج رہے ہیں، شامیانے بج رہے ہیں. گانے کی طرز میں اس کو حضرت قاسم کی مہندی پڑی جا رہی ہے. اور یہ ویڈیو صرف آپ نے نہیں دیکھی. اگر آپ نے نہیں دیکھی، میں نے تو دیکھی ہے نا. اس ویڈیو کلپ کو غیروں نے، دشمن نے اچھالا ہے. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں شیعہ کہتے ہیں 10 محرم کو شادی نہ کرو. یہ خود امام بارگاہ میں حضرت قاسم کی مہندی منا رہے ہیں، یہ ان کی شادی منا رہے ہیں. امام حسین کربلا میں امام حسین کربلا میں حضرت قاسم کی شادی کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کریں؟ یہ دشمن کا ایک تماچا ہے ان لوگوں پر جو مقصد امام حسین کو پامال کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حضرت قاسم کی شادی نہیں کی. کسی معتبر تاریخ سے ثابت نہیں ہے. کس سے شادی ہوئی تھی؟ حضرت قاسم کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ چلو تاریخ کی بات آ گئی. جس سے شادی ہوئی وہ خاتون تو ہونی چاہیے نا. اگر کوئی کہے کہ بی بی فاطمہ کبریٰ سے حضرت قاسم کی شادی ہوئی ہے تو بی بی فاطمہ کبریٰ کربلا میں کس کی بیگم تھی؟ کربلا میں بی بی فاطمہ کبریٰ امام حسین کی بڑی بیٹی کربلا میں شادی شدہ تھی اور امام حسن کے بڑے بیٹے حضرت حسن مصنع کی زوجہ تھی. امام حسن کی نسل امام حسین کی اسی بیٹی کے بطن مبارک سے چلی جس بی بی کا نام فاطمہ کبریٰ ہے، جو کربلا میں شادی شدہ تھی. کیا امام حسین نے اپنی بیٹی شادی شدہ بیٹی کی شادی یعنی قاسم کی سے کر دی؟ کیا بھابھی سے شادی ہو سکتی؟ اللہ کے حضرت حسن مصنع کربلا میں زندہ ہے. حضرت حسن مصنع کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. نہیں معلوم آپ کو یہ تاریخ سنائی جاتی ہے یا نہیں سنائی جاتی؟ امام حسن کے جو بڑے بیٹے حضرت حسن مصنع کربلا میں زخمی ہوئے تھے. جب یہ کوفہ پہنچے تو کوفہ سے پھر ان کو مدینے بھیجا گیا. علاج ہوا جہاں پر ان کی بعد میں اولاد ہوئی. بی بی فاطمہ کبریٰ کے بطن مبارک سے اولاد ہے جو اس وقت سادات حسنی ہیں. امام حسن علیہ السلام کی اولاد وہ حضرت حسن مصنع بی بی فاطمہ کبریٰ سے. وہ تو کربلا کے بعد بھی زندہ تھے. امام حسین کی اس بیٹی سے حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی. کربلا میں اور کون سی بیٹی تھی؟ بی بی سکینہ. کیا پڑھتے ہیں سارے ذاکر بی بی سکینہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 4 سال پڑھتے ہیں. حالانکہ تاریخی اعتبار سے کچھ اور ہے. 4 سال پڑھتے ہیں. اگر یہ پڑھتے ہیں 4 سال تو کیا امام حسین نے حضرت قاسم کی شادی بی بی سکینہ سے کی تھی؟ 4 سالہ بچی سے کی تھی؟ ثابت نہیں ہے. تیسری بیٹی وہ جو بعض ذاکرین پڑھتے ہیں، بعض کتابوں میں علماء نے نقل کیا ہے جس کو ہمارے بعض محققین نے روایات معتبر سے ثابت نہیں کیا. بس اگر اس روایت کے اوپر اعتماد بھی کریں تو تیسری بیٹی تھی جو کربلا میں رہ گئی، بی بی فاطمہ صغریٰ. وہ کہاں تھی؟
جو ذاکرین پڑھتے ہیں کہاں رہ گئی؟ مدینہ میں رہ گئی، کربلا تو نہیں تھی۔ تو کربلا میں شادی نہ بی بی فاطمہ کبریٰ سے ہوئی، نہ بی بی سکینہ سے ہوئی، نہ فاطمہ صغریٰ سے ہوئی، تو پھر کس سے ہوئی؟ یہ حقیقت میں بنو امیہ کی سازش تھی، امام حسین ابن علی کے مقصد کو مسخ کیا جائے، دنیا یہ کہے دیکھو حسین تو کربلا میں شادیاں کرنے آیا تھا، اللہ کے دین کو بچانے نہیں آیا تھا۔ یہ دشمن کی سازش تھی، اور اس دشمن کا سازش کا حصہ آج کے ہمارے سادہ لوگ بن گئے، ثابت نہیں ہے۔ تو اب وہ یہی دشمن کہہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام نے اگر کربلا میں شادی کی ہے تو پھر ہمارے لیے شادی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے علماء محققین فرماتے ہیں شادی ثابت ہی نہیں ہے۔ 13 سال کا بچہ، 13 سال کا جوان، لہذا ہمیں دین کی انفارمیشن، علم لینا ہے علماء سے جو مذہب کے ذمہ دار ہوں۔ نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، لہذا پردے دار ماں اور بہنوں کو جو پیغام دے رہا تھا اپنے حجاب اور پردے کا خیال کریں، مجلس عزا میں آئیں۔ آج کتنی ایسی، آج ایک اور کلپ تھا کسی مقام پر جو خواتین وہ بغیر حجاب کے دوڑ رہی ہیں اور ادھر سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، پھر ویڈیو بنا، دشمن ایسی ویڈیو بنا کر پھر ان کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ کوتاہیاں ہمارے اندر بھی ہیں، ہم اگر علماء منع نہیں کرتے، خواتین کو حق حاصل ہے وہ بھی پردے میں حسین ابن علی کی عزاداری کریں، ان کو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کر امام حسین کی مظلومیت پہ آنسو بہائیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کر امام حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار کریں، مجلس عزا کریں، جتنی مجالس کر سکتی ہیں کریں، نیاز امام حسین کا اہتمام کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ پردہ کر بغیر پردے کے پرسہ دینے آئیں گے، اس سے کربلا والوں کا مقصد پامال ہوگا۔ اور میں پڑھ رہا تھا علماء اہل سنت کی کتاب میں وہ نقل کر رہے تھے، بی بی زینب عالیہ فرماتی ہیں جو عورت بے پردہ ہو کے میرے پردے کو روئے وہ مجھے شمر و خولی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اللہ، شمر و خولی نے چادر اتاری بی بی کی، معلوم ہوا کربلا میں چادر اتارنے والا کون؟ شمر۔ کربلا میں چادر اتارنے والا کون؟ خولی۔ کربلا میں چادر اتارنے والا کون؟ یزیدی۔ معلوم ہوا کربلا میں چادریں اتارنے والے یزیدی تھے اور چادریں پہننے والے علی کی بیٹیاں تھیں۔ کیا علی کی بیٹیوں نے خود چادریں اتاری؟ یہ دشمن اتاری، دشمن نے اتاری۔ علی کی بیٹی نے تو بازاروں میں کسی جگہ پہ پانی کا سوال نہیں، روٹی کا سوال نہیں، سوال کیا الحجاب، کر سکتے ہو تو میرے لیے ردا کا اہتمام۔ اور بی بی زینب عالیہ کی کنیز کہلوانے والی میری ماں بہن اپنے پردے کی حفاظت کر مجلس حسین میں آ تو آپ اس طرح باحجاب آئیں، دنیا والے دیکھ کر کہیں دیکھو حسین کی عزادار پردے دار جا رہی، دیکھو بی بی زینب کو رونے والی پردے دار جا رہی۔ پردے دار، جی انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں، صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈھول کا آل محمد کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ڈھول کا تعلق آل محمد سے نہیں۔ برادران آپ چونکہ اہل سنت موجود ہے، ہمارے برادران آتے ہیں، خدا سلامت رکھے، آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت قائم رکھے۔ لیکن ایک بات ہے آپ کو بتا دو، یاد رکھو میرا دوست، کبھی بھی کسی مذہب کو دیکھنا ہو اس مذہب کے بد کردار لوگوں کو نہ دیکھنا۔ ہمیشہ مذہب کی بنیاد اس کے سرداروں پر ہوتی ہے۔ آل محمد کا مذہب دیکھنا ہے، یہاں پہ ڈھول اور ناچ اور گھوڑے نچانے والوں کو دیکھ کر مذہب تشیع کی بنیاد کے حق اور باطل
کامل ہونے کا معیار قرار نہ دے بلکہ شیعہ مذہب کی بنیاد کو دیکھنا ہے تو علی کے پاک کردار کو دیکھتے ہوئے امام مہدی تک دیکھ کہاں ان کے کردار میں تجھے نقص اور عیب نظر آتا ہے یا طہارت نظر آتی ہے؟ آل محمد کا کردار تو اتنا پاک ہے دنیا والے علماء اسلام لکھنے پہ مجبور ہو گئے کرم علی کرم اللہ وجہہ، اللہ کا کرم نبی کے بعد اگر کسی پر ہوا ہے تو وہ فقط ایک ہے جو نبی کے علم کا وارث بھی ہے، نبی کا جانشین بھی ہے، قرآن کا ترجمان بھی ہے، اور اس کا نام علی حیدر کرار ہے، جس نے پلک جھپکنے کے مقدار کے برابر بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا۔ اب میرا دوست تو اپنا ایمان خود دیکھ، ذرا فکر کر، تحقیق کر، تجھے کہاں جانا ہے جو ایک پلک جھپکنے کے برابر غیر خدا کو نہ جھکا، تو نے اس سے دین لینا ہے، یا جو 40 سال تک غیر خدا کو جھکتے رہے تو نے اس سے دین لینا۔ تحقیق کر، ریسرچ کر۔ نبی کے بڑے بڑے اصحاب کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ امام اعظم کہیں اگر علی کا بیٹا نہ ہوتا۔ اصحاب نبی منبروں پہ کہتے تھے، بعد نے یہ کہہ دیا مدینہ کی عورتیں ہم سے زیادہ فقہ جانتی ہیں۔ کسی نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، کسی نے کہا مجھے شیطان بہکاتا ہے۔ قربان جاؤں، علی نے تو کبھی نہیں کہا مجھے شیطان بہکاتا ہے، میں اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ علی نے تو کبھی نہیں کہا مدینے کی عورتیں مجھ سے زیادہ بہتریں جانتی ہیں۔ علی تو وہ باکمال ہستی ہیں، نبی کے بڑے بڑے اصحاب جب بھی کوئی مشکل آتی تو علی کے دروازے پہ آتے، اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ لیکن امت نے تعصب کیا، کہا علی دروازہ ہے تو فلاں اس کی چھت ہے، فلاں پر نالا ہے۔ میں کہتا ہوں تو بے شک شہر کا پرنالہ بنا، تو کسی کو چھت بنا، کسی کو تو بے شک جو بھی بنا، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، بس مجھے اتنا ضرور آتا ہے کہ جب بھی شریف جاتا ہے وہ دروازے سے جاتا ہے، چور دیواریں پھیلان کر جاتے ہیں، شریف ہمیشہ دروازوں سے جاتا ہے۔ نبی نے علی کو دروازہ بنایا ہے، بتا دیا شرافت سے آؤ گے تو دروازے علی سے آؤ گے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا دین کو معمولی نہ سمجھے، پردےدار خواتین اپنے پردے کی حفاظت کریں۔ مجالس ازا کا اثر ہو، بی بی زینب عالیہ کا پردہ دیکھیں، بی بی فاطمہ زہرا کا پردہ دیکھیں، ہم اس سے درس حاصل کریں۔ آج بعض خواتین کہتی ہیں جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، کہتی ہیں، بعض مرد بھی کہہ دیتے ہیں جی پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ میرا دوست اگر پردہ دل کا ہونا چاہیے تو پھر مجھے ذرا اتنا بتا، میری وہ مائیں بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تیرا ایمان ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے، چادر اور برقعے کا نہیں ہونا چاہیے، بتا پھر تیرا دل کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا سے زیادہ پاک ہے؟ پھر تیرا دل زینب بنت علی سے زیادہ پاک ہے؟ انہوں نے پردہ کیا، تو نے پردہ کیوں نہ کیا؟ روایت ہے نبی کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی نابینا صحابی کے ساتھ دروازہ بطول پر آئے، کہا اے میری لخت جگر زہرا، میرا صحابی آیا ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ فرماتی ہیں بابا ذرا اسے روک دیں، میں زہرا کمرے میں چلی جاؤں۔ بابا میں کمرے میں چلی جاؤں۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور میری لخت جگر زہرا، میرا صحابی نابینا ہے، بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، فاطمہ زہرا تو دیکھ سکتی ہے۔
جو اگلا جملہ بی بی نے فرمایا، فرماتی ہیں بابا میں زہرا یہ پسند نہیں کرتی، مجھ زہرا کی خوشبو آپ کا نابینا صحابی سونگے۔ اتنا پردہ، بی بی کہتی ہے میری خوشبو بھی اس تک نہ جائے، وہ چاہے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جو بی بی اپنی خوشبو نبی کے نمازی صحابی تک پہنچانے پہ راضی نہیں ہے، اور میری ماں بہن کیا تیرا بے حجاب ہونا، تیرا بالوں کو کھول کر، تیرا اپنے بدن کی نمائش کر کے نامحرم کے سامنے جانا، بنت رسول فاطمہ زہرا راضی ہوگی؟ لہذا بی بی زہرا کی کنیز بنو، پردے دار بنو، با کردار بنو۔ بی بی فاطمہ زہرا نے پردے کا درس دیا، پوری زندگی پردے میں ملتا ہے کہ وقت شہادت سے پہلے بی بی نے کنیز سے کہا مجھے ایک پریشانی ہے، میں چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے نا تو کسی کو خبر نہ ہو کہ بنت محمد کا قد مبارک کتنا ہے، میرے بدن کا حجم معلوم نہ ہو۔ پھر بی بی اسماء نے کہا جب ہم حبشہ میں تھے تو لوگ کھجور کی چھڑیوں سے وہ کیا کرتے تھے، تابوت بناتے تھے، جنازے کے اوپر گوارا بناتے تھے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں چلتا تھا کہ عورت کے بدن کا حجم وہ کتنی قد و قامت رکھتی ہے۔ جب کنیز نے وہ بنایا نا ایک مرتبہ، حالانکہ بابا کی مصیبت پہ رونے والی زہرا، شکستہ پہلو والی بی بی زہرا، جس کا دروازہ جل چکا، جس کا محسن شہید ہو چکا، کبھی اپنے محسن کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی جلتے دروازے کو یاد کرتی ہے، کبھی علی کی گلے میں رسی ڈالنے کو یاد کرتی ہے، کبھی رسول اللہ کی جدائی میں روتی ہے، لیکن ان سارے غموں کو بھلایا جب وہ دیکھا نا، جب وہ تیار ہو گیا، روایت کہتی ہے فتبسمت فاطمہ، فاطمہ زہرا نے اسے دیکھ کر مسکرائی، غم بھول گئی۔ کیوں مسکرائی؟ کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو پردے میں اٹھے گا۔ جو زہرا وقت شہادت اپنے جنازے میں پردے کو دیکھ کر خوش ہو، بتاؤ وہ فاطمہ زہرا ہماری بے حجابی بے پردگی پہ راضی ہے؟ لہذا کردار وہ اپنا جو آل محمد نے، لہذا پردہ اس کی معافی نہیں۔ اس لیے روایت ہے جب مقتل کی آپ سنیں گے تو امام حسین کی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ جب خیموں کے جلنے کے بعد گری، بی بی زینب عالیہ نے جب آ کر کہا بیٹا آنکھ کھول، تو کہتی ہیں پھوپھی اماں میرے سر پہ ردا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا کہ دشمن چلے گئے، پھوپھی اماں میرے سر پہ ردا نہیں۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ امت پہ مثلو کے، تیرے سر پہ ردا نہیں ہے، تیری پھوپھی بھی اجڑ گئی۔ اللہ، یعنی کربلا میں بیویوں کی یہ ردا اور چادر، اس قدر پردے کا اہتمام۔ میری ماں و بہنوں، بی بی زینب کے نام پہ پردے کو نہ چھوڑو۔ اس لیے جو خواتین ہیں ان سے میں کہوں گا کسی کو اجازت نہ دیں کوئی خاتون اندر موبائل سے عزادار خواتین کی ویڈیو بنائے، اور آپ بھی یہ اجازت نہ دیں۔ اپنی مستورات کو روکیں، اپنی بچیوں کو روکیں، کہیں دشمن اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ پہلی ہماری ذمہ داری تھی جو پیغامات حسینی میں سے، کربلا کے پیغامات میں سے پردے کی ہے۔ دوسری چیز ہے آج جسے پیش کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے نماز افضل ہے یا عزاداری افضل؟ عزاداری کے نام پہ سجدوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا کبھی دیکھیں دو عمل ہیں، ابھی آپ نے کبھی سوچا حج افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے؟ خمس افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے؟ روزہ افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے؟ اس کے بارے میں ہاں دینی طور پہ آپ نے جاننے کی کوشش کی اور بات ہے، لیکن آج حالت ایسی ہو چکی ہے
بیان کرتے ہیں نماز افضل ہے یا عزاداری، اور پھر ثابت کرتے ہیں عزاداری افضل ہے۔ میں کہتا ہوں مقابلے نہ کر عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے، کربلا میں زہرا کے لال حسین سے پوچھ آقا کیا افضل ہے؟ حسین نے کربلا میں عزاداری بھی کی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے، بتا دیا جو نماز چھوڑ دے عزاداری کرتا رہے اس کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے، جو عزاداری کرتا رہے نماز چھوڑ دے اس کا بھی تعلق حسینیت سے نہیں ہے۔ کربلا میں حسین نے دونوں چیزیں دی ہیں، عزاداری بھی دیے، نماز بھی دی۔ کربلا میں پہلا حملہ ہوا نا جب عاشور کے دن پہلا حملہ، اس میں کم سے کم پہلے حملے میں 50 آدمی اصحاب حسینی شہید ہوئے۔ کتنے؟ 50۔ بعد میں 51 لکھا ہے، میں نے اس لیے کہا ہے کم سے کم 50 آدمی جو تیروں سے حملہ ہوا تھا، اس میں 50 اصحاب حسین پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمہ تھا بنام فسطاط، اس میں امام حسین نے تمام شہداء کے لاشیں جمع کیے تھے۔ اور وہ کہاں تھا؟ وہ تھا یہاں آپ جاتے نا کربلا تلہ زینبیہ پہ، اس کے پیچھے ایک جگہ تھی جو آج بھی مسجد، ہم جب نجف اشرف میں سے وہاں جاتے تھے مسجد وہاں پر آج بھی تھی، مسجد فسطاط، کہ جسے آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنی نگرانی میں جس کی تجدید کرائی یا تعمیر کروائی، تو وہ خیمہ، یہ وہ خیمہ تھا جس میں امام حسین نے اصحاب کے لاشوں کو لا کر رکھا۔ سارے اصحاب کے لاشیں وہاں جمع کیے گئے تھے۔ امام حسین ظہر کی نماز سے پہلے ان 50 اصحاب کے عزادار تھے۔ آج ان اصحاب کے ہم عزادار ہیں کہ نہیں؟ کیا امام حسین عزادار نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں کائنات کے عزادار جمع کرو، اتنے بڑے عزادار نہیں ہیں جتنا زہرا کا لال حسین کربلا میں عزادار۔ حسین اپنے اصحاب کا عزادار ہے، لیکن جب جنگ لڑ رہے ہیں اور ادھر سے صحابی کہتے ہیں آقا وقت نماز ہو گیا، امام نے کیا فرمایا؟ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے کرا۔ وقت کے امام کو بھی معلوم ہے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن این حالت جنگ میں کہنا آقا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، حالانکہ تیر و تلوار چل رہی ہے، حالانکہ امام کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے اس نے شہید ہونا ہے۔ اس لیے امام نے کیا فرمایا؟ اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے، حالانکہ اس نے امام کے قدموں میں شہید ہونا ہے۔ شہید ہونا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے امام کی نگاہ میں نمازی کا رتبہ شہید کے رتبے سے بلند، حالانکہ اس نے شہید ہونا ہے۔ امام یہ نہیں کہہ رہے اللہ تجھے میرے ناصروں میں سے قرار دے، پتہ ہے تو میرا ناصر ہے، فرماتے اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب نماز کا سنا تو نماز کو چھوڑ دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں حسینیت کے نام پہ مجبوریاں بناتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین سے بڑا کوئی مجبور ہے کربلا میں؟ اصحاب کے لاشیں پڑے ہیں، انصار کے لاشیں پڑے ہیں، بنو ہاشم کے لاشیں پڑے ہیں، کیا حسین نے نماز چھوڑی؟ حسین وقت نماز جب ہوا، حسین مصلی عبادت پہ کھڑے ہیں اور امام کے آگے زہیر ابن کین کھڑے ہیں، سعید بن عبداللہ کھڑے ہیں، جو امام کے آگے کھڑے ہیں۔ اس لیے کھڑا کیا کہ جو آنے والے تیر ہیں نا، جو حملہ کر رہے ہیں، تم ان کے حملے کو روکو۔ زہرا کا لال حسین نماز پڑھے اور پیچھے امام کے اصحاب انصار انہوں نے نماز با جماعت پڑھی۔
میرا دوست تو عزاداری کا مقابلہ نماز سے کرتا ہے. حسین نے تو کربلا میں عزاداری کی نماز سے وقت سے پہلے. جب وقت نماز ہوا حسین نے سب کچھ چھوڑ دیا, مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے اصحاب کو باجماعت نماز پڑھائی, آگے اصحاب کو کھڑایا, بتا دیا حسین نماز سے پہلے عزادار ہے, وقت نماز اللہ کے دین کو زندہ کرنے والا ہے. حسینیت کے نام پہ سجدوں کی قضا نہ کرنا, حسینیت کے نام پہ نماز کا عزاداری حسین سے مقابلہ نہ کرنا. امام حسین با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ جو آگے کھڑے تھے یہ نماز انہوں نے بھی پڑھی یا یہ ایسے شہید ہو گئے؟ انہوں نے پڑھی. تاریخ گواہ ہے یہ جو مولا حسین کے آگے کھڑے تھے نا, انہوں نے اشاروں سے نماز پڑھی, سامنے کھڑے رہے چونکہ مجبوری تھی, یہ جھک نہیں سکتے تھے رکوع اور سجدے کے لیے, بس سر کا اشارہ کرتے تھے رکوع کی نیت سے, سر کا اشارہ کرتے تھے سجدے کی نیت سے. سامنے دیکھ بھی رہے ہیں, ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں, اور سورہ الحمد بھی پڑھ رہے ہیں, سورہ اور باقی ذکر خدا کر کے نماز کو مکمل کر. امام کے سامنے والوں نے اشاروں سے نماز پڑھی, امام حسین نے نماز پڑھی, اصحاب نے باجماعت نماز پڑھی, نماز ہو گئی. امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں, یزیدی لشکر امام کی نماز پہ حملہ کر رہا ہے, انہوں نے نماز نہیں پڑھی. یزیدیوں نے نماز, وہ تو نماز سے روک رہے تھے. معلوم ہوا یزیدی کردار نماز سے روکنا ہے, حسینی کردار نماز کو قائم کرنا ہے. جب تجھے کسی محفل اور مجلس میں کوئی پڑھنے والا نماز سے روکے, سمجھ لینا وہ یزیدی پیروکار ہے. جو تجھے حسینیت کے نام پہ نماز کی دعوت دے وہ حسین کی وکالت کرنے والا ہے. کربلا میں نماز روکنے والا یزید تھا. آج پھر کہتے ہیں جی نماز تو کربلا میں شہید ہو گئی. اگر کربلا میں شہید ہو گئی تو پھر بی بی زینب نے کیوں پڑھی؟ نماز کربلا میں شہید ہو گئی پھر زین العابدین نے کیوں پڑھی؟ نماز کربلا میں شہید ہو گئی امام باقر نے کیوں پڑھی؟ کربلا میں شہید ہو گئی جعفر صادق نے کیوں پڑھی؟ نماز کربلا میں شہید ہو گئی امام موسیٰ کاظم. سورج صبح کا طلوع ہوتا تھا, زور کے وقت جب زوال ہوتا تھا, میرا 7واں امام زندان میں ایک سجدے میں پڑا رہتا تھا. امام نے تو نہیں کہا نماز کربلا میں شہید ہو گئی. اور تجھے گمراہ کر رہے ہیں لوگ, نماز سے دور کر رہے ہیں. یاد رکھ بے نمازی کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے. حسین نمازی تھا, وہ ہمیں نمازی دیکھنا چاہتا ہے. حسین پاک کردار کا مالک تھا, وہ ہمیں پاک کردار کا مالک دیکھنا چاہتا ہے. نمازی حسین نے نماز کا درس دیا, اور مصائب میں روایت پڑھی جاتی ہے حسین نے نماز کا درس دیا. آخری سجدہ حسین کا شہادت ہے دیا کہ امام حسین نے کہاں سر دیا؟ نماز میں, سجدے کی حالت میں. سر سجدے سے کس نے اٹھایا؟ حسین نے خود اٹھایا یا شمر نے سر شہید کرنے کے بعد اٹھایا؟ اب میرا دوست ذرا فکر کر, پیغام کربلا کو سمجھ. سجدے میں سر رکھنا حسینی کردار ہے, سجدے سے سر اٹھانا یہ یزیدی کردار ہے. یزید کی پارٹی شمر نے سر سجدے سے اٹھایا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا حسین سجدے میں سر رکھے, وہ بھی سجدے کا انتظار کر رہا تھا. حسین سجدے میں جائے تو میں سر قلم کروں. آج پھر کہتے ہیں جی حسین افضل ہے یا عزاداری. نبی نے تو حسین کی خاطر نماز روک دی. سنتے ہیں نا, روایت کو غلط رنگ سے پڑھتے ہیں. میرا دوست, نبی نے حسین کی خاطر نماز نہیں روکی. صلوات پڑھو. روایت مطلب کو تمام کروں اور میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. روایت ہے رسول اللہ مدینے کی مسجد میں ہیں, حالت نماز میں, پیچھے اصحاب ہیں, رسول کی پشت پہ حسین سوار ہو گئے.
جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ، خلاق دو عالم فرماتا ہے سجدے کو لمبا کریں، اس وقت تک آپ نے تسبیح چھوڑنی نہیں ہے، سجدہ چھوڑنا نہیں ہے، سجدہ لمبا کر دیں جب تک حسین آپ کی پشت پر ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی نے سجدے کی تسبیح کو لمبا کیا یا تسبیح چھوڑ دی؟ جی یہی سنتے ہیں نا، نبی نے تسبیح کو لمبا کیا، سجدہ لمبا کیا۔ اگر سجدے کی تسبیح چھوڑ دیتے تو نماز کا سجدہ ٹوٹ جاتا، سجدہ ٹوٹ جاتا تو نماز ٹوٹ جاتی۔ یہ تو پھر بانی شریعت، اس کا مطلب ہے نماز توڑ رہے ہیں حسین کی خاطر، ایسے ہے نا؟ اگر سجدے کی تسبیح چھوڑے تو سجدہ ٹوٹ گیا، سجدہ ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، تو پھر معلوم ہوا حسین کی خاطر نبی نے نماز توڑ دی۔ نبی نے تسبیح نہیں چھوڑی بلکہ تسبیح کو بڑھایا اور سجدے کو لمبا کیا۔ روایت کہتی ہے نبی سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہے، حکم خدا پر نبی تسبیح بڑھاتے رہے، سجدے کو لمبا کرتے رہے جب تک حسین اترے نہیں۔ گویا نبی نے اپنے عمل سے عزاداران حسین کو پیغام دے دیا، اے حسینیو، حسینیت کے نام پہ سجدوں کی قضا نہ کرنا۔ حسینیت نام ہے، محبت حسین میں سجدوں کو لمبا کیا جاتا ہے، سجدوں کو قضا نہیں کیا جاتا۔ رسول نے محبت حسین میں سجدہ لمبا کیا ہے، سجدے کو چھوڑا نہیں۔ یہ پہلا پیغام نبی نے دیا عزاداروں کو، حسین والوں کو، خبردار حسینیت کے نام پہ سجدے نہ چھوڑنا۔ دوسرا پیغام دیا نمازیوں کو، او نمازیوں، صرف سجدے گزار نہ بننا، تمہارے سجدے اس وقت تک قبول نہ ہوں گے جب تک زہرا کے لال حسین کی محبت تمہارے دل میں نہ ہوگی۔ اور رسول تو پشت پہ حسین کی سوار ہونے پہ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، سجدہ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ عزاداروں کو بھی پیغام دیا، حسین کی محبت سجدے کو لمبا کرواتی ہے، سجدے کی قضا نہیں کرواتی۔ اور نمازیوں کو پیغام دیا، صرف سجدے گزار نہ بننا، سجدے تب فائدہ دیں گے جب دل میں حسین کی محبت ہو۔ حسین کی محبت نہ ہوئی تو پھر تمہارے سجدے بھی رد کر دیے جائیں گے۔ لہذا میرا دوست، عزاداری کا اور نماز کا تقابل نہ کر۔ رسول اپنے عمل سے بتا رہے ہیں حسین کی محبت انسان کو نمازی بناتی ہے، اور نمازی وہ نمازی ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی کا، اور عزاداری نام ہے مودت حسین ابن علی کا، اور وہی مومن کامیاب ہے جس کے پاس مودت حسین بھی ہو اور مقصد حسین بھی ہو۔ لہذا حسین کا عزادار بنا۔ اس دین کی بقا کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی ہے علی کے، حسین کے لاؤ علی اکبر، شبیہ پیمبر۔ کون علی اکبر؟ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ذرا کوئی حسین سے پوچھتا اکبر کتنا پیارا ہے۔ روایت بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، امام حسین کا رسول سے اتنا انس تھا، جب چھوٹے تھے نا رسول کی شہادت ہوئی، قبر رسول پہ آ کے روتے، نانے کو بابا کہتے تھے، نانے کی جدائی میں روتے، نبی کی محبت میں اتنا روتے۔ اللہ کو ادا پسند آئی، بیٹا دیا تو نبی کی شبیہ والی۔ اللہ، اس لیے جب علی اکبر کربلا میں کہتے ہیں یا ابتا حلی من رخصہ، بابا اکبر کو مرنے کی اجازت ہے،
اور میں قربان جب اکبر کی یہ بات سنی آنکھوں کو پھیرے، حسرت کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں۔ ہائے کیسے اکبر کو اجازت دیں۔ روایت کہتی ہے جب اکبر نے پوچھا نا اجازت لی، ایک مرتبہ اکبر کو میدان کی طرف بھیجنے لگے اور کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اور میرا اللہ میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، میرا اللہ اور تیری طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، اور میرا اللہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں اور جو تیرے نبی کی شبیہ ہے اور تیرے نبی کے اخلاق کا وارث ہے اور جس کا لب و لہجہ تیرے نبی جیسا ہے، وَقُمْنَا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَيْهِ، اور میرا اللہ جب تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں وَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، اور ہم علی اکبر کے چہرے کا دیدار کرتے، ادھر سے حسین کا گریہ بلند ہے، ادھر سے پردے دار بیبیاں رو کے فریاد کر رہی ہے ارحم علی غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم فرما، اجرکم اللہ زادارو۔ زہرا کا لال حسین نے اکبر کو بھیجا، اکبر آئے کارزار میں حملے پہ حملہ کرتے رہے، لیکن شدت پیاس اسلحے کی بھار بند نے تھکا دیا، آ کر کہا یا ابتا بابا العطش قد قتلنی، او بابا او پیاس میں تیرے جوان اکبر کو مار دیا، وَسِقْلُ الْحَدِيدَ أَجَعْدَنِي، اور بابا اسلحے کے بھار نے اکبر کو تھکا دیا، اور میں قربان۔ ازادار روایت کہتی ہے حسین مظلوم نے کہا میرا لال ذرا اپنی زبان میرے منہ میں دے، اکبر نے زبان دی، ایک مرتبہ جلدی سے نکالا، اور میں قربان بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ مشک ہے، اجرکم اللہ زادارو۔ اور میرے آقا نے تسلی دی، اور میرا لال کچھ دیر بعد اور نانا مصطفیٰ اور آب کوثر کے جام سے سیراب کریں گے۔ روایت کہتی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، اے ناریوں کو فنار کرتے رہے، شجاعت علی و حسینی کے جوہر دکھاتے رہے، یہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا، اے شبیہ پیغمبر کے لیے زیر پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا، آواز دی ادرکنی، اور بابا اکبر کی مدد کو آئیے۔ ادادار اور روایت کہتی ہے اے حسین نے آواز سنی یا اکبر کی طرف دوڑے، روایت کہتی ہے ہائی یہ ہو اپنی اکبر جس گھوڑے پہ سوار تھے، سوئے اتفاق سے یہ آدھا کی صف میں گزرا، فَقَتَعُوْ ہو عرباً عربا، اے حسین کا لال تنہا ہے، یا ادھر سے ظالموں نے تلواروں کے وار کیے، اجرکم اللہ۔ اور جب زہرا کا لال حسین اکبر کی لاش پہ آیا تو کیسے آیا؟ روایت کہتی ہے پہلی مجلس پڑی ہے، رکھ دیا اپنا رخسارا اور علی اکبر کے رخسارے پہ، اور پہلا بیان کیا الدنیا بعد خلافہ، اور علی اکبر اور دنیا کے سر پہ خاک، اے جس کا اکبر نہ رہا، اجرکم اللہ زادارو۔ اے جب آ گئی اے علی اکبر کا لاشا خیموں میں، روایت کہتی ہے جب اکبر کا لاشا ایک طرف رکھا ہے نا، اس کے بعد جب قاسم کا لاشا آیا، حسین مظلوم نے کیا کیا، ایک طرف اکبر کا لاشا ہے، دوسری طرف قاسم کا لاشا ہے، دونوں لاشوں کے درمیان ایسے بیٹھے، اور جیسے نمازی مصلی پہ بیٹھتا ہے، اور کربلا کے صحرا میں اور حسین اپنے جوانوں کی اور مجلس پڑھتے ہوئے فرمایا واہ غربتا، اے غربا، اور نہ میرا اکبر رہا اور نہ میرا قاسم۔
الا لعنت اللہ علی القوم